الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وآہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سامعین، آج کا میرا جو لیکچر ہے یہ پچھلے لیکچر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو لیکچر ریکارڈ کروایا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اس میں ہم نے ایک موضوع بنایا ہے کہ وہ لوگ جو فقراء کے خلاف ہیں، اللہ کے اولیاء کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں طرح طرح کے بیڈ کمنٹس وہ دیتے ہیں یا بکواسات کرتے ہیں، تو ہم نے ان کی مذمت میں ایک یہ سیریز چلائی ہے اور مجھے کافی سارے دوستوں نے میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اور کسی نے پازیٹیو اور کسی نے نیگیٹو بھی کمنٹس کیے، اور بعض لوگوں نے تمہیں مشرک بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ قرآن حدیث سے اس کو ثابت کریں۔ کسی نے کہا کہ آپ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اشعار پڑھ رہے ہیں، اشعار کی جگہ پہ قرآن پڑھتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تو بھی قرآن بھی تو پڑھا ہی ہے میں نے ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ بعض نے یہ کہا کہ سلطان العارفین تو اللہ کی ذات ہے، توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی علم کے گفتگو کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو آگے چلائیں گے، اور قرآن سے باقاعدہ یہ صوفیزم، تصوف، یہ قرآن سے اور حدیث سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال سے، اہل بیت علیہم السلام کے اقوال سے اور مختلف اولیاء کے اقوال سے اس چیز کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تصوف یہ کسے کہتے ہیں، تصوف ہے کیا، یہ کون سی راکٹ سائنس ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہی۔ تصوف کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، ہمارے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ تصوف کیا ہوتا ہے۔ صوفیزم کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے تصوف کو اپنا لیا اور تصوف کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیا، اس کا اجرا کر لیا، وہ صوفی ہے، اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تو صوفیزم کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صوفیزم کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج اس دور میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دی، اور صرف زبان کا علم حاصل نہیں کیا، اور صرف قلب کا علم حاصل نہ کیا، روح کا علم حاصل صرف نہیں کیا، سر کا علم حاصل صرف نہیں کیا، بلکہ وہ عالم توحید اور عالم معرفت کہلائے، اور پھر آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے عرفان کو آگے پہنچایا۔ کئی لوگوں کو انہوں نے عارف باللہ بنایا۔ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ان کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں ان کے ذکر کو دبانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ امت مسلمہ کو روحانیت سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرفان سے دور کیا جا رہا ہے، اس معرفت و طریقت کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم لوگ عرفان طریقت کے راستے سے بالکل دور ہو گئے تو ہم روحانیت سے دور ہو جائیں گے۔ جب روحانیت سے دور ہوں گے تو پھر ہمارے قلوب کے اندر ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جب مسلمان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ وہ ذلیل و رسوا رہتا ہے، وہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پھر کفر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ انجینئرزم
اس سازش کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک سبب بنا ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت سب کے لیے ضروری ہے۔ چلے آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ تصوف کے اندر کیا ہے؟ تصوف کا یہ صفائی، صاف ستھرائی، صاف ستھرا ماحول، یہ قلب کا جو تزکیہ ہے، قلب کی جو پاکیزگی ہے، نفس کا تزکیہ ہے، یہ تصوف کے اندر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے یا کوئی ذات وہ تزکیہ کا باعث بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا کر انسان کے قلب کا تزکیہ کرتا ہے، تو وہ تصوف کی سب سے جو فرسٹ پرائورٹی ہے وہ تزکیہ نفس ہوتی ہے۔ نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک کرنا، یعنی نفس کو غلاظتوں سے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک لے جانا۔ محبت الہی تصوف کا جو موضوع ہے یہ محبت الہی ہے۔ محبت الہی میں اتنی شدت اختیار کر جاؤ، اتنی شدت اختیار کر جاؤ کہ یہ محبت عشق کہلانا شروع ہو جائے۔ محبت کے اندر اپنا تن من دن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینا، یہ تصوف کا نظریہ ہے، تصوف کا مقصد ہے۔ ذکر و مراقبہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، قرب خداوندی، یہ تصوف ہے۔ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر پھینک دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، جہاں جہاں پر دنیا رکاوٹ بن رہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہاں پر دنیا کو پیچھے کر دینا اور اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھنا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس کے علاوہ رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر اختیار کرنا، یہ تصوف کے موضوعات ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مجموعہ تصوف کہلاتا ہے۔ جب آپ اپنے قلب کی صفائی کر لیتے ہیں، آپ اس نفس کی نفی کرتے ہوئے، نفس امارہ کی نفی کرتے ہوئے، نفسانی خواہشات کی نفی کرتے ہوئے جب قلب کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلووں کو پاتے ہیں، قلب آپ کا جب جاری ہو جاتا ہے، قلب سے تصدیق ہو جاتی ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے ہم نے اقرار کرنا ہے اور قلب سے تصدیق کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دل تصدیق کر دیتا ہے، تو پھر آگے اپنی روح کو منور کرنا، پھر آگے سر تک پہنچنا، پھر معرفت توحید تک پہنچنا، پھر اللہ کے عشق تک پہنچنا، یہ سارے معاملات تصوف کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن سے اب یہ سیکھیں گے کہ کیا قرآن ہمیں تزکیہ نفس، محبت الہی، ذکر و مراقبہ، زہد فی الدنیا، قرب الہی، رضا اور صبر کی کتنی تلقین کرتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا درس دیا، یہ تعلیمات کا حکم آیا یا نہیں آیا؟ اگر یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں تو اٹس مین کہ صوفیزم قرآن سے ثابت ہے، تصوف احادیث سے ثابت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، اب یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے۔ تو میں نے مقدمہ میں ایک دو آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفس کرنے والا انسان کامیاب ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو گناہوں میں ڈبویا وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے اس نفس کو گناہوں میں ڈبو دیا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے اس کا تزکیہ کر دیا،
یعنی نفس امارہ سے وہ اس کو نفس مطمئنہ تک لے گیا، نفس امارہ سے نفس لوامہ میں لے کر گیا، لوامہ سے ملہمہ میں لے کر گیا، ملہمہ سے مطمئنہ میں لے کر چلا گیا۔ اور جب پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نفس مطمئنہ، جب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی روح قبض کرے گا تو ارشاد فرمایا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں، میرے خاص بندوں میں تو داخل ہو جا۔ یہ جو عرفاء ہیں، یہ جو عارفین ہیں، یہ جو فقراء ہیں، اللہ کے جو عاشق ہیں، اللہ کے جو محب ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو قریبی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے خاص بندوں کے اندر داخل ہو جا، کیونکہ انہوں نے بھی تزکیہ نفس کیا تھا، وہ نفس مطمئنہ کے لیول پر آئے تھے، ان کو ایک خاص مقام ملا، وادخلی جنتی، اور تم میری جنت کے اندر داخل ہو جا، وہ بھی یہاں پر موجود ہے، تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جا۔ اور جس نے تزکیہ نفس نہ کیا، یہ تصوف کو نہ اپنایا، شاہ فرمائے قد خواب من دساہا، جس نے اس کا تزکیہ نہ کیا، جس نے اس کو گناہوں میں ڈبو کے رکھا، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنا ایک انہی میں سے رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، ان کے باطن کو صاف کرتا ہے، ان کے باطن کو روشن کرتا ہے، ان کے باطن کو گناہوں کی غلاظتوں سے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو حکمت کی اور کتاب کی تلقین فرماتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تو لہذا تزکیہ نفس یہ قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا یہ جو مشن ہے، یہ مقصد ہے، وہ تزکیہ نفس بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو تصوف کے اندر تزکیہ نفس کو پرائورٹی دی جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ تصوف قرآن پاک سے ثابت ہے، بس یہ تعصب کی عینت اتارنی پڑے گی آپ کو۔ اور اصل میں مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم پیروی مولویوں کی کرنے والے ہیں، جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، پھر وہ ہمیں قرآن کے خلاف کہتا ہے، ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، حدیث کے خلاف چلا رہے ہیں، حدیث کے خلاف جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر وہ ایک قرآن کی تشریح غلط بیان کر دیتا ہے، حدیث کی تشریح غلط بیان کرتا ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ اس کو جب یہ صحیح چہرہ دکھایا جاتا ہے اس شخص کا، یا پھر قرآن حدیث کی جب صحیح تشریح دکھائی جاتی ہے، تو وہ ماننے کا بالکل جو ہے وہ ماننے کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر شخصیت پرستی کا رنگ چڑھ چکا ہوا ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تصوف کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی بلا نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تصوف ہے کیا، اور تصوف کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جن چیزوں کا مجموعہ تصوف ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ نیکسٹ آیت سنیے۔ تصوف کے اندر محبت الہی، اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے، زیادہ عبادات کی طرف جو ہے وہ زور نہیں دیا جاتا، بلکہ محبت الہی کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ عبادت تھوڑی بھی کرو تو محبت الہی کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کو شدت کے ساتھ اختیار کرنا،
یہ تصوف کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. یعنی کہ تصوف کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ آپ پہلے اللہ سے محبت کریں، جتنی عبادت کریں وہ اللہ کی محبت میں کریں، جنت کی لالچ میں عبادت نہ کریں بلکہ جنت والے کی لالچ میں، جنت والے کی محبت میں فنا ہو کر پھر آپ عبادت کریں. یہ سکھایا جاتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدت اختیار کرتے ہیں. شدید ہیں وہ، اشد ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخت شدید ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں. یعنی اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت عشق کے لیول پہ چلے جاتی ہے. تو تصوف کے اندر یہی چیزیں ہیں. اللہ کی محبت کا درس دیا جا رہا ہے. کیونکہ ٹائم مختصر ہے اس وجہ سے میں ذرا شارٹلی چل رہا ہوں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تصوف جو ہے وہ قرآن سے کیسے ثابت ہے. تصوف کے اندر یاد الہی کو، ذکر الہی کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. تصوف کے اندر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کروایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 41 ہے. 41ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. تو ذکر الہی بھی قرآن سے حکم ہے اس کا. تصوف کے اندر ذکر الہی ہے. پھر تزکیہ نفس ہے، وہ آپ نے آیات سن لی. پھر قلب کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. لہذا یہ ساری جو چیزیں ہیں، کثرت ذکر، کثرت عبادت، کثرت فکر، کثرت مراقبہ، تزکیہ نفس، اطمینان قلب، یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و رضا تصوف کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی تلقین کی جاتی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورہ عصر کے اندر. تو بہرحال مختصر کرتے ہیں اس کو. مختصر یہ ہے کہ تصوف کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، تصوف جن چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان سے وہ ثابت ہیں. تو لہذا اس ویڈیو کے اندر یا اس لیکچر کے اندر ہم صرف آیات تک کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اس کا جو پارٹ 2 ہوگا اسی لیکچر کا، اس میں احادیث کے اوپر ہم بات کریں گے کہ تصوف، صوفیزم یہ احادیث سے کیسے ثابت ہے. یہاں پر اب میں اس کو میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ ساری یہ چیزیں قرآن پاک سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. اور جو قرب الہی ہے، مراقبہ ہے، واسجد واقترب، وہ بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ تم سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. اچھا، ہم یہ اب اس کو وائنڈ اپ اس طرح کرتے ہیں کہ صوفیزم کا نام لے کر کچھ 2 نمبر لوگ اس میں شامل ہو گئے، جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نہ طالب ہیں کہیں دے لوکاں طالب کر دے ہو، چاون کھیپاں کر دے سیپاں کہر تو نہ ہی ڈر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے دھر دے ہو، او شرمندے حسن باہو اندر روز حشر دے ہو. وہ لوگ جن کا تصوف کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس راہ طریقت کے مسافر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک صوفیزم کا نام تباہ کر دیا، اپنے ناموں کے ساتھ صوفی لگایا، پیر بن کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں کو مرید کرنا شروع کر دیا. اب نہ خود وہ ہدایت پر ہیں نہ مرید ہدایت پہ ہیں. تو لہٰذا وہ لوگوں کی اب بالکل جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے، تصوف کے خلاف نہیں ہے، تصوف قرآن کے عین مطابق ہے.
احادیث کے عین مطابق ہے، صحابہ کرام اہل بیت کے اقوال کے عین مطابق ہے، اور جو تصوف، جو صوفی اس تصوف کے اوپر پورا اترتا ہے وہ صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ مرشد اور پیر یا جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ وہی مرشد یا صوفی ہوتا ہے کہ جو اس تصوف کے اوپر، اس کی جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر پورا اترا ہوتا ہے، جو خود ایک منزل پہ پہنچا اور پھر دوسروں کو منزل پہ لے جانے کے لیے وہ ہادی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا فیض عطا فرمایا، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے ان کو ایسا نواز دیا کہ پھر ان کو ایک ہدایت کی کرنے کی اور رشد و ہدایت کرنے کی باقاعدہ جو ہے وہ تلقین کر دی گئی، حکم دے دیا گیا، وہ پھر مرشد کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حکم دیا گیا، آپ فرماتے ہیں دست بیت کرد مارا مصطفیٰ، فرزند خود خان اسمارا مشتبہ، شد اجازت باہو را از مصطفیٰ، خلق را تلقین بکن بہر خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھوں پر بیعت فرمایا، فرزند خود خان اسمارا مشتبہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا، شد اجازت باہو را از مصطفیٰ، خلق را تلقین بکن بہر خدا۔ پھر باہو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ اجازت ملی کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے عرفان کی، رشد و ہدایت کی تلقین کرے۔ پھر شاہ فرمائے خاک پائم از حسین و از حسن، معرفت گشت اس برمن انجمن۔ پھر میں حسنین کریمین علیہ السلام کے قدموں کی خاک بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے معرفت مجھ پر تمام کر دی۔ تو لہٰذا یہ جو مقام ہے یہ اللہ کے اولیاء، یہ فقراء، سلطان الفقراء کا مقام ہے۔ اور آج کوئی دو کتابیں پڑھے اور اپنے کچھ تھوڑے سے فین فالوور بنائے اور جناب ان ہستیوں کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دے، یہ کیا ہے؟ آپ ان کی فین فالوئنگ میں نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ ان کے کتنے لوگ، ان کے ملینز کے اندر جو ہے نا فالوور ہے۔ بھئی شیطان کے بھی فالوور بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں شیطان جائے گا جہنم میں وہ بھی جائیں گے۔ تو جو بھی کوئی، چاہے وہ مولوی ہوگا چاہے 2 نمبر پیر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے خلاف کرے گا، رستے کے خلاف جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خدا را غور کرے، یہ اپنا تزکیہ نفس کرے، یہ قلب کی دنیا میں جائیں۔ اور یہ قلب کی دنیا میں دیکھیں، کوئی بھی کسی نے بھی کسی جگہ پر جانا ہے تو اس کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو جس راستے کو جانتا ہوگا وہ اسی راستے کی گائیڈ لائن دے سکتا ہے۔ ایک عالم ہے، اس نے شریعت پڑھی ہے، اس نے زبانی علم پڑھا ہے، زبانی کلمہ پڑھا ہے، اس نے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، وہ آپ کو زبان کی حد تک علم دے گا، لیکن جو قلب کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان دو تم۔ وہ دلوں کا جو چین ہے، دلوں کا جو سکون ہے، وہ جو قلب کی دنیا ہے، اس دنیا میں جانے کے لیے تمہیں پھر وہ ہادی چاہیے کہ جو قلب کی دنیا کا خود بھی مسافر رہا اور اس نے اس کو درجہ اتم تک حاصل کر لیا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو گیا۔ پھر قلب کے آگے جو ہے وہ روح کا مقام ہے، پھر سر کا مقام ہے۔ تو یہ سارے جو مقامات ہیں یہ روحانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان روحانی دنیا کے اندر آنے کے لیے تمہیں روحانی پیشوا کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تلقین فرمایا کرتے روحانیت کی۔ مولا کائنات جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ روحانیت عطا فرماتے، اس کی تلقین فرماتے۔ اسی طرح پھر جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، سلسلہ در سلسلہ جو ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور ان پیرامیٹرز کے اوپر پورا اترتے رہے، پھر ان کو اجازتیں ملتی رہیں، تو وہ پھر اس قابل ہوتے چلے گئے کہ وہ لوگوں کو اس راستے کی وہ ایک ہدایت کا باعث بن گئے، اور اس راستے کے جو مسافر لوگ تھے ان کو کسی مقام پر پہنچاتے چلے گئے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا طالب ہے تو آ جائے، طالب بھی یا طالب بھی یا طالب بھی یا، تار سانم روز اول با خدا۔
खुदा की कसम मैं उसे पहले दिन, सुल्तान साहब फरमाते हैं कि मैं उसे तार सानम रोजे अव्वल बा खुदा में अल्लाह ताला के साथ उसे पहले दिन वासिल कर दूंगा। तो ऐसी हस्तियां जो अल्लाह ताला तक पहुंचाती हैं, अल्लाह का इरफान देती हैं, हमें हमारे कल्ब का जो है वो जो कल्ब की हमें सैर करवाती है, कल्ब के सुकून की तरफ हमें लेके जाती है, जो हमारे नफ्स का तज़किया करती हैं। लिहाजा ऐसी हस्तियों के हमने कदमों में जाना है, उनसे फैज़ हासिल करना है, ना कि उनके खिलाफ हमने कोई बकवासात करनी है या फिर बकवासात करने वालों को हमने अच्छा गर्दानना है और उनकी पैरवी करते हुए वो भी जहन्नम में जा रहे हैं और हम भी पीछे जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में अहदीस के हवाले से तसव्वुफ के ऊपर बात करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने और हम सबको सुनकर बगैर किसी तासुब की ऐनक को उतारते हुए हमें एक वसी ज़र्फ रखते हुए और इस्लाह की नीयत से ये सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।